آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں بلوچستان کے دل میں واقع ایک تاریخی اور باوقار شہر ڈیرہ بگٹی کی سیر پر۔ یہ وہ سرزمین ہے جو قبائلی روایات، سیاسی تاریخ اور قدرتی وسائل کے اعتبار سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔ ڈیرہ بگٹی صوبہ بلوچستان کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے اور یہ بگٹی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اسی شہر کو نواب اکبر بگٹی کی رہائش گاہ اور ان کے مضبوط قلعے کی وجہ سے بھی خاص شہرت حاصل ہوئی۔ جب ہم ڈیرہ بگٹی کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے جس شخصیت کا تصور آتا ہے وہ ہیں نواب اکبر بگٹی۔ وہ ایک بااثر قبائلی سردار، سیاستدان اور سابق گورنر و وزیر اعلی رہے۔ ان کی شخصیت میں روایتی سرداری نظام اور جدید سیاست کا ایک منفرد امتزاج نظر آتا تھا۔ ڈیرہ بگٹی میں ان کی رہائش گاہ اور قلعہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ طاقت، روایت اور سیاسی تاریخ کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نواب صاحب کا قلعہ، جسے عام طور پر بگٹی ہاؤس یا قلعہ نواب صاحب کہا جاتا ہے، مضبوط دیواروں، اونچے برجوں اور روایتی بلوچ طرز تعمیر کا حسین نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس قلعے کی ڈیزائننگ میں دفاعی پہلو کو خاص اہمیت دی گئی تھی۔ موٹی دیواریں، محدود داخلی راستے اور بلند مقام پر تعمیر اسے ایک قدرتی حفاظتی حصار فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ڈیزائن ایلیمنٹس کا جائزہ لیں تو پتھر اور کنکریٹ کا امتزاج، کشادہ صحن، مہمان خانہ اور سردار کے لیے مخصوص نشست گاہ اس کی اہم خصوصیات میں شامل ہیں۔ قلعے کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ عمارت صرف رہائش گاہ نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی مرکز کے طور پر بھی کام کرتی رہی۔ یہاں اہم قبائلی جرگے منعقد ہوتے، سیاسی مشاورت ہوتی اور علاقے کے فیصلے طے پاتے۔ اس اعتبار سے یہ جگہ انتظامی اور سماجی لحاظ سے ایک مکمل سسٹم کی طرح کام کرتی تھی۔ اس کا اسٹرکچر اس طرح بنایا گیا تھا کہ بڑی تعداد میں مہمانوں کی میزبانی ممکن ہو سکے، جو قبائلی معاشرے میں عزت اور وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ڈیرہ بگٹی شہر کی بات کریں تو یہ شہر اپنی سادگی، روایتی طرز زندگی اور قدرتی مناظر کے باعث منفرد ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور اپنی روایات کے سخت پابند ہیں۔ شہر کی گلیاں کشادہ نہیں، لیکن ان میں ایک مخصوص قبائلی ماحول محسوس ہوتا ہے۔ بازاروں میں روایتی بلوچی لباس، دستکاری اور مقامی اشیاء دستیاب ہوتی ہیں جو اس علاقے کی ثقافتی پہچان کو نمایاں کرتی ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کی سب سے بڑی اسٹریٹجک اہمیت اس کے قدرتی وسائل ہیں۔ یہاں سوئی کے مقام پر پاکستان کا سب سے بڑا گیس فیلڈ موجود ہے جو ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوئی گیس کا ذکر آئے اور ڈیرہ بگٹی کا نام نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ یہی گیس فیلڈ اس علاقے کو قومی سطح پر نمایاں بناتا ہے اور اسے ایک اقتصادی ہب کی حیثیت دیتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو ڈیرہ بگٹی صرف ایک قبائلی شہر نہیں بلکہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات میں اہم کردار ادا کرنے والا علاقہ بھی ہے۔ اگر ہم شہر کے جغرافیے کا جائزہ لیں تو ارد گرد پہاڑی سلسلے اور نیم صحرائی زمین اسے ایک خاص منظرنامہ فراہم کرتے ہیں۔ یہاں کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے، لیکن سردیوں میں قدرے خوشگوار ہو جاتا ہے۔ قدرتی حسن اپنی سادگی میں دلکش ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت پہاڑوں پر پڑتی سنہری روشنی ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نواب اکبر بگٹی کی سیاسی جدوجہد بھی اسی سرزمین سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے مختلف ادوار میں وفاقی حکومتوں کے ساتھ تعلقات اور اختلافات دونوں کا سامنا کیا۔ ان کا نام اکثر بلوچستان کے حقوق، وسائل کی تقسیم اور صوبائی خود مختاری کے مباحث میں لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا اختتام ایک متنازعہ فوجی آپریشن کے دوران ہوا جس نے قومی سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس پس منظر کی وجہ سے ڈیرہ بگٹی صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ ایک سیاسی علامت بھی بن چکا ہے۔ قلعے کے اندرونی حصوں میں روایتی نشست گاہیں، مہمانوں کے لیے الگ انتظام اور خاندانی رہائش کے لیے مخصوص حصے بنائے گئے تھے۔ ڈیزائن میں پرائیویسی اور سیکیورٹی دونوں کو مدنظر رکھا گیا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر یہ ایک سادہ مگر رعبدار عمارت محسوس ہوتی ہے، لیکن اندر جا کر اس کی ترتیب اور منصوبہ بندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تعمیراتی انداز بلوچ ثقافت میں سرداری نظام کی جھلک پیش کرتا ہے، جہاں عزت، وقار اور مہمان نوازی بنیادی عناصر ہیں۔ شہر کی سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے پر نظر ڈالیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کے آثار نظر آتے ہیں۔
تاہم اب بھی یہاں ایک روایتی فضا غالب ہے۔ جدید سہولیات آہستہ آہستہ شامل ہو رہی ہیں، لیکن ثقافتی شناخت برقرار ہے۔ یہی اس شہر کی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے کہ یہاں جدیدیت اور روایت ایک ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کی مقامی ثقافت میں موسیقی، بلوچی شاعری اور قبائلی روایات اہم مقام رکھتی ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں روایتی رقص اور ڈھول کی تھاپ علاقے کی ثقافتی روح کو زندہ رکھتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی تاریخ اور سرداروں کی داستانیں فخر سے سناتے ہیں، اور نواب اکبر بگٹی کا ذکر اکثر احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سیاحتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ڈیرہ بگٹی ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے جو تاریخ، سیاست اور قبائلی ثقافت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ روایتی سیاحتی مقام نہیں، لیکن اس کی تاریخی اور سیاسی اہمیت اسے ایک منفرد مقام دیتی ہے۔ قلعہ نواب صاحب کی بیرونی جھلک، شہر کے سادہ بازار اور اردگرد کے پہاڑی مناظر مل کر ایک مکمل تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ یہاں کی سیکیورٹی صورتحال ماضی میں خبروں کی زینت بنتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ حالات میں بہتری آئی ہے۔ حکومتی اقدامات اور مقامی کوششوں کے باعث استحکام کی طرف پیش رفت دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ پہلو بھی شہر کی مجموعی کارکردگی کا حصہ ہے، کیونکہ کسی بھی علاقے کی ترقی میں امن و امان بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ڈیرہ بگٹی کا دورہ دراصل ایک ایسے خطے کی سیر ہے جہاں طاقت، روایت، سیاست اور قدرت ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ نواب اکبر بگٹی کی شخصیت، ان کا قلعہ، سوئی گیس کی اہمیت اور بلوچ ثقافت کی جھلک اس شہر کو ایک مکمل پیکج بنا دیتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں یا پاکستان کے کم معروف مگر اہم علاقوں کو جاننا چاہتے ہیں، تو ڈیرہ بگٹی یقیناً آپ کے لیے ایک منفرد تجربہ ثابت ہو سکتا ہے، جہاں ہر گلی، ہر پہاڑ اور ہر دیوار ایک داستان سناتی محسوس ہوتی ہے۔